السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کی شروع میں ہم ہمیشہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں سے کسی ایک کو حرکت دینی ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ساتھ دوسری انگلی کو حرکت دیتے ہوئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے ناظرین، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اس تسلسل کو بحال رکھتے ہوئے تاکہ ہم اور آپ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہم کچھ ایسی خبریں ہیں جن کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی بھونچال ہے ایک تو، اور دوسری طرف سیلاب کی تباہ کاریاں بھی جا بجا اپنی داستانیں چھوڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو بات کی جا رہی ہے ناظرین اس وقت کہ کیا آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کے حوالے سے کامران خان صاحب کو دنیا نیوز پہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے بہت کچھ کہا، اور بہت کچھ نہ کہا، اور نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ نئے آرمی چیف کا تقرر کریں۔ اس کے پیچھے بھی یہ کچھ ایسی باتیں ہیں ناظرین جن کو سمجھنے کے لیے بہت بہت ضروری، جو اس کے پیچھے کچھ ایسے راز ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری موجودہ حکومت ہے یہ منتخب کردہ حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ یہ منتخب کردہ حکومت نہیں ہے بلکہ یہ مسلط کردہ حکومت ہے۔ ہم عمران خان صاحب کی حمایت کی بات نہیں کرتے، یا ان کی حمایت میں ہم بات کرنے کی کوئی اس طرح کی ہماری رائے بھی نہیں ہے، یا ہم جو موجودہ صورتحال ہے ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنے ناظرین و سامعین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت مسلط کردہ ہے، الیکٹڈ نہیں ہے۔ کیوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے جو لوگ خریدے گئے ان کی بولیاں لگیں، پھر انہوں نے عدم اعتماد پیش ہوا، پھر یہ ساری چیزیں، مگر یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ جتنے لوگوں نے عدم اعتماد میں حصہ لیا چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تھے، مگر ہم تحریک انصاف کی بات کریں گے تو لوگوں نے تحریک انصاف کو ہی ووٹ دے کے ان کو پارلیمنٹ تک پہنچایا تھا، ٹھیک ہے؟ جب وہ اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے نام پر جو ووٹ لے کے آئے تھے وہ ووٹ ان کی ذات کو نہیں ملا ہوا تھا، بلکہ تحریک انصاف کے فورم سے ان کو یہ ووٹ ملا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی کے ساتھ جا کے ملے عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے، تو اس سے یہ بات ہے کہ جو موجودہ حکومت آئی اس کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے۔ ایک دوسری بات کہ عمران خان نے جو یہ بات کہی ہے کہ جنرل باجوہ کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، اس کے پیچھے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں یا اپنے تھوڑا سا پیچھے اس عرصے میں جب عمران خان کو اقتدار سے اتارا گیا اس ٹائم سے لے کے اب تک دیکھا جائے تو ہمارے سپہ سالار کو بہت کنٹروورشل کیا گیا ہے، بہت زیادہ کنٹروورشل کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ اس جو وقت ہے وہ اس وقت میں اپنے آپ کو کلیئر کر کے باعزت طریقے سے تاکہ وہ ریٹائرمنٹ لے کے گھر جا سکیں، اور یہ حقیقت ہے
ایسا ہونا چاہیے۔ اور رہی بات جہاں تک نئے آرمی چیف کی، تو جو نئی حکومت آئے مینڈیٹ لے کے آئے، چاہے وہ نون لیگ کی آتی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کی آتی ہے، چاہے تحریک انصاف کی آتی ہے، کسی کی بھی آتی ہے، وہ آئے اور آرمی چیف کا تقرر کرے، اور دوسرے لوگوں کو خوشی کے ساتھ یہ بات قبول بھی کرنی چاہیے۔ اس کے آگے کیا کہ اگر عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 22 تاریخ، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ناظرین آپ کو بتاؤں، میں اپنے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یہ بات کہہ چکا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کامران خان کے انٹرویو کے دوران عمران خان نے بڑی زبردست بات کہی، انہوں نے کہا جی میں تو اس دن ہی یہ معاملہ ختم کرنے کے چکر میں تھا، مجھے روسٹ روم پہ بلایا جاتا تو میں بلا مشروط غیر مشروط میں معافی مانگ لینی تھی، تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا، مگر مجھے نہیں بلایا گیا۔ مگر فرد جرم کی تاریخ قریب آ رہی ہے، 22 ستمبر قریب آ رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہر طرف سے یہ آوازیں ہیں، آ رہی ہیں کہ یہ ستمبر بڑا ستمگر ثابت ہونے والا ہے۔ ناظرین اگر عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں تو کیا پھر بھی تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی؟ ناظرین اس بات کو سمجھنے کے لیے دو باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات چاہتے ہیں کہ عمران خان 5 سال کے لیے نااہل ہو جائے، اس الیکشن سے آؤٹ ہو جانا چاہیے اسے۔ اس کی چند وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت پاکستانی عوام کی تمام تر ہمدردیاں عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں۔ تو اگر عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں تو عمران خان کے ساتھ ہمدردی اور بڑھے گی، یعنی وہ محترمہ بینظیر بھٹو والا وہ سین چلے گا کہ زرداری صاحب پھر پاور میں آگے، ہمدردی کے طور پہ ان کو ووٹ ملے تو وہ پاور میں آگے۔ مگر عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر جن لوگوں کے دلوں میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، ان کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ عمران خان نااہل ہوتے ہیں تو پیچھے ہماری لاٹری لگتی ہے۔ ناظرین یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ صرف اور صرف مفاد کی سیاست کرتے ہیں، صرف اور صرف ان کا کوئی دوسرا ہدف نہیں ہوتا، ان کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ سیاست کرتے ہیں، اور ان کو اپنے ذاتی مفاد ملکی مفاد سے بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں، انتہائی زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، ایسے لوگ جب عوامی نمائندگی کرتے ہیں تو یہ باعث شرم بنتے ہیں، لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے باعث شرم بنتے ہیں، اور اس پارٹی کے لیے بھی باعث شرم بنتے ہیں۔ مگر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہ شہباز گل صاحب کی ضمانت بھی ہو گئی، اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ناظرین بڑی دقیق طریقے سے ہمیں تھوڑا سا اس مقدمے کی جتنی بھی سماعتیں ہوئیں ان کو ہم سنیں، اور عدالت کے ریمارکس جو انہوں نے دیے جج صاحبان نے، تو بڑی ایک چیز واضح ثابت ہوتی ہے، بڑی واضح نظر آتی ہے یہ بات کہ اتنے عرصے میں شہباز گل صاحب کے وکلاء جس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور عدالت نے میرے خیال میں اس کو شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو، یا اس کی طرف دھیان نہ گیا ہو، مگر جب ضمانت سے پہلے آخری سماعت ہوئی تو اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے بڑی زبردست بات کی، اور فرمانے لگے کہ بھائی اس مقدمے میں تو کہیں بھی بغاوت کا کوئی عنصر نظر ہی نہیں آتا۔ تو بھائی یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ بات، پھر مجھے وہ وسیم بریلوی کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے عدالت نے پہلے سے خلاف، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے عدالت نے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے؟ تو بات یہ ہے ناظرین کہ بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا، اس کو ہوا دی گئی، اور اس کو اتنا زیادہ کنٹروورشل بنایا گیا
کہ اس کو ایک بغاوت کا مقدمے کو بغاوت ڈکلیئر کرنے کے بعد غدار کا لیول بھی لگایا گیا. وہ بات یہ ہے کہ جس طرح عطر من اللہ صاحب نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے یہ بات کہی، اگر اس طرح ہم سوشل میڈیا پہ جائیں تو آدھا پاکستان اندر ہو جاتا ہے، اور بات بھی ان کی بالکل ٹھیک ہے. ہر بات کو غداری کے ساتھ لگا دینا، بغاوت کے ساتھ لگا دینا، وہ کوئی انسان کے اندر سینس ہوتا ہے بھائی، سینس رکھو کہ بغاوت کس چیز کا نام ہے، کس چیز کو بغاوت کہا جاتا ہے. غداری کا ایک کوئی بات ہوئی نہیں ہے. جس بندے کو متنازع بنانا ہے اس کو یا تو بغاوت کے زمرے میں ڈال دو گے، یا اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے کہ بھئی اس کو غداری کو لیول لگا کے اس کو گیم سے باہر کر دینا ہے. ایسا نہیں ہوتا ناظرین. ہمارے ملک کے اندر ادارے ہیں، ہمارے ملک کے اندر ادارے فعال ہیں، قانون کے اوپر عمل کر رہے ہیں. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو کنٹروورشل کرنے میں ہمارے ملک کے سیاستدانوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اور میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے، ہر آنے والی ابھی جو حکومت اگر آئی ہے، انہوں نے کیا کون سی ایسی حکومت ہے جو اداروں کو استعمال نہیں کرتی، مگر اداروں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کریں. اور اگر ان کو آئینی حدود سے تجاوز کرنے کا کہا جائے تو وہ صاف کام کرنے سے انکار کر دیں. پھر دیکھا جاتا ہے کہ بھائی ملک کا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک پچھلے 75 سالہ تاریخ میں بہت سے ایسے ادوار سے گزرا کہ جہاں ہم بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کی گئی ہیں. اب اگر کوئی یہ بات کہے کہ امریکہ کی مداخلت تھی، نہیں تھی، یا ہے، یا امریکہ کرتا ہے، یا امریکہ سے فلاں سیٹ الیکٹ ہو کے آتی ہے، وہ جس کو کہتا ہے وہ یہاں پہ بنتا ہے، تو مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑے گی کہ کیا اس ملک کے اندر ملک کے فیصلے نہیں ہوتے؟ کیا آپ ہمیشہ کے لیے باہر کے لوگوں کے محتاج رہیں گے؟ اپنے آپ کو، ہماری فارن پالیسی فارغ ہو چکی، ہمارے پاس رہائی کچھ نہیں ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، بحیثیت قوم بننے کی ضرورت ہے. ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم قوم نہیں ہیں. جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے تب تک ہماری نسلوں کی بقا ممکن نہیں ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.